بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ خبریں ایک سائٹ سے بہت ہی اچھی آ رہی ہیں اور دوسری سائٹ سے ذرا گڑبڑ ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کی بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ یہ آغاز ہے بنی گالہ اور راولپنڈی کے درمیان۔ بنی گالہ اور راولپنڈی کے درمیان باقاعدہ طور پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں ایوان صدر شامل ہے، یعنی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور ان کی ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے۔ دو طرح کے چینلز کام کر رہے ہیں، آپ کو میں بتا دوں۔ ایک ہے بنی گالہ اور راولپنڈی کے درمیان اور وایا ایوان صدر، اور دوسرا جو چینل ہے وہ ہے ایوان صدر اور پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان رابطے، اور اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے۔ مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کا کون سا پورشن شامل ہے اور کون سا نہیں، یہ ذرا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں چیزیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ سوچ بہت ہی زیادہ تقویت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ موجودہ حکمران اتحاد سے نہیں سنبھالی جا رہی، اور حکومت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر اسی طریقے سے یہ چلتا رہا تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سال یعنی کہ آج سے لے کے اگلے 12 مہینوں میں کل 30 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان نے قرضے واپس کرنے ہیں۔ قرضے یا قرضوں کا سود یہ واپس لوٹانا ہے، اور جبکہ آنے کتنے ہیں، ٹوٹل 8 ارب ڈالر آنا ہے، اور وہ بھی آئی ایم ایف سے اور کچھ عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے۔ دوسری جانب جو فلڈ آیا ہے، سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، تباہ کاریاں ہیں، اور وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک الگ سے پیسے چاہیے، جبکہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چوں کا مربع ہے، بڑی محنت سے بنایا گیا، بڑی محنت سے چوں کا مربع جمع کیا گیا، کوئی ووٹ کہاں سے اٹھا کے یہ 272 نمبر پورے کیے گئے، اور 272 نمبر بھی ایسے پورے کیے گئے کہ کوئی کسی وقت بھی سلپ ہو سکتا ہے، لیکن عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کو کچھ نہیں ملا، عوام کو ایک رتی بھر کا جو ہے وہ نہیں ہے، اور عوام میں ایک لاوا پک رہا ہے، آتش فشاں جو عوام کے مسائل، عوام اس حد تک مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہ 2 وقت کی کیا، 1 وقت کی کھانا جو ہے وہ ان کو حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ابھی تو یہ صورتحال ہے، ابھی جو 3-4 ماہ کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ 1 سال تک کم از کم چلے گا، 1 سال سے زیادہ تک۔ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ سیلاب جو ہے یہ غیر معمولی نوعیت کی ایک آفت ہے، غیر معمولی نوعیت کا ڈیزاسٹر ہے جو ہوا ہے، جس کا ہمیں ابھی تک ذرا کم احساس ہو رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ احساس بڑھ جائے گا۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی، کیوں عمران خان صاحب اور بنی گالہ اور راولپنڈی کے درمیان، اور راولپنڈی اور ایوان صدر کے درمیان یہ ایک ٹائکا کیسے بنا ہے، اور کیوں یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر میں آرمی چیف نے تبدیل ہونا ہے، 29 نومبر، اور یہ سارا جو رجیم چینج کا ملبہ ہے یہ سارا گر رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب پہ، موجودہ لیڈرشپ پہ، اور یہ یہی نیریٹو چل رہا ہے، اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں جو ہیں، اور کوئی آپ کہہ سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ اگر یہ طاقتور مقتدر حلقے چاہتے تو اس چیز کو روکا جا سکتا تھا۔ تو اس وقت کیا معاملہ ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ ساری کی ساری ہماری جو آرمی ہے، افواج پاکستان بطور ادارہ، وہ انڈر سٹریس ہے، اور ملٹری لیڈرشپ اور جنرل صاحب تو خاص طور پہ وہ بھی انہی پہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے جب یہ ساری چیزیں اب ہو بھی گئی ہیں اور یہ فیلئر بھی ہو گیا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو مراسلہ حکومت ہے یہ اپنے وزن کے ساتھ ہی گر رہی ہے، آج گرے یا کل گرے، اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، لوگ کسی وقت بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں،
اور سڑکوں پہ کرائم بڑھ گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جرائم جو ہیں، جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے ہمارے پاکستان میں، اور اس کی وجہ یہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری بہت آسمانوں تک چلی گئی ہے. بجلی کے بل ہو، گیس ہو، فیول ہو، پانی ہو، ہر چیز مہنگی، سبزیاں، دالیں، فروٹ، سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. لہٰذا اس سارے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جاتے اور ہونے دیتے، اور لوگ پھر سڑکوں پہ نکلتے، خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسا ماحول ہوتا، اور یا پھر مصر کی طرح تحریر اسکوائر ہو جاتا، اور لیبیا، عراق ہمارے سامنے، یہ خطرناک ترین مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور یہ سارے کا سارا پریشر آنا تھا ہمارے مسلح افواج پہ، اور اسی لیے کیونکہ عراق تباہ کیا گیا، فوج تباہ کی گئی، لیبیا تباہ کیا گیا، فوج تباہ کی گئی، ایران، اس پہ بھی یہی مسئلہ. تو یہ سارے جو کام کیے گئے، ہمارے لبنان دیکھ لیں، جتنے بھی ملک ہیں، تو یہ سب سے پہلے جو حملہ کیا جاتا ہے وہ فوج پہ کیا جاتا ہے، دفاعی اداروں پہ کیا جاتا ہے، ان کو ویک کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کی مسلح افواج، آپ کے دفاعی ادارے بھی کمزور ہو جائیں، معیشت بھی اور ڈیفالٹ پہ ہیں، تو اس کے بعد ملک کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا احساس ایک لمبی اسٹڈی کی گئی، 5 مہینے کی اسٹڈی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ جناب معاملات کو سمیٹیں، اور جناب باجوہ صاحب جانے سے پہلے خود یہ کام صحیح کر کے جائیں، سدھار کر جائیں، تاکہ ایک اور جو جیسے پرویز مشرف صاحب ابھی تک ان کا جو نام ہے وہ اسی طریقے سے لیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو، ایک نیا نام مل جائے ساری عمر کے لیے، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور اقتدار میں ہی، ان کے ہی ٹینیور میں یہ سارا کام ہونا چاہیے، اور وہ آغاز ہو چکا ہے. اب اس کو آغاز میں اب سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، وہ ہرڈل جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اس وقت مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز نے اپنا ایگریشن شو کرنا شروع کر دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جاوید، اب وہ حملے کریں گے عمران خان پہ. عمران خان کو اب دوبارہ انہوں نے لاڈلا کہنا شروع کر دیا ہے. جب آپ پہلے کہتے تھے سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان تھی، اب انہوں نے لاڈلا، سسٹم کا لاڈلا، ان کو کوئی لک آفٹر کر رہا ہے. ان کو مریم بی بی نے کہا کہ ان کے جو کوچ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم ان کو 3 دن میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو دوبارہ پھر توپوں کا رخ اس طرف بھیجنا شروع کر دیا ہے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف. اب اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ سلیکٹڈ ہے. جب یہ خود سلیکٹڈ ہوئے تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا آپ کرکٹ ٹیم سے واقف ہیں کہ سلیکشن ٹیم، آپ سلیکٹر کو کہہ کے کسی ایک کھلاڑی کو، سفارشی کو بھی آپ ایک دفعہ ڈال تو سکتے ہیں، میں ٹیم میں اتار دیا، لیکن میدان میں کھیلنا اسے خود ہوتا ہے، اور اگر وہ بہت ہی نکھٹو ہوگا تو پھر وہ اس کو سلیکٹر بھی نہیں بچا سکے گا. یہی حال اس وقت اس حکمراں اتحاد کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اب جو ہے وہ لاکھوں درجے بہتر تھی اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس حکمراں اتحاد سے، کیونکہ وہاں پہ چیزیں سٹیبل تھیں اور اکانومی اچھی جا رہی تھی. اور اگر وہ رہتے تو یہ ہمارا جو روس کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی بہت اچھا طے ہو جانا تھا. اب انڈیا اور روس کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا اور روس کے درمیان یہ ڈالر والر کی ختم ہو رہی ہے، وہ لوکل کرنسی پہ ٹریڈ شروع کر رہے ہیں. رشیا سے انڈیا آئل خریدتا ہے اور وہ یورپ کو دے رہا ہے، یعنی انڈائریکٹ ایک وایا بنا لیا ہے. یہ ساری کی ساری براہ راست پابندیاں ہیں، اور ادھر سے یہ چینل کام کر رہا ہے. تو یہ سہولت ہم بھی لے سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ایک ماحول بنایا گیا اور کسی کو کچھ بتایا گیا، کسی کو کچھ بتایا گیا، جس کا خمیازہ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا. اب سارے کا سارا پریشر جو ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اب اگلی جو ہے معاملہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو میں بتا دوں کہ وہ رزسٹ نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب بالکل رزسٹ نہیں کریں گے، اور وہ اسی دھارے کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن مسئلہ ایک پھنسا ہوا ہے، مریم بی بی کے لب و لہجے میں تلخی کیوں آئی ہے، اور زیادہ ایگریسیولی، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ، ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں، جاوید لطیف صاحب، انہوں نے یہ کام کر دیا، ان کو پریس کانفرنس کروائی، قادیانی کارڈ. اب یہ قادیانی کارڈ جو ہے
یہ کس نے کھیلا؟ یہ پاکستان کی ایک ہے جی کہنا چاہیے بدنصیبی کہ یہاں پہ جو آخری کارڈ کسی کے خلاف کھیلا جاتا ہے وہ قادیانی کارڈ کھیلا جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی چیز نہ ملے اس کو آپ قادیانی بنا دیں۔ اور سلمان تاثیر کے ساتھ بھی، مرحوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، گورنر پنجاب سلمان تاثیر، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ نے۔ تو خدا نہ خواستہ کہ کیا یہ کوئی ایسا دوبارہ سے اس کو فتنہ کہنا، پھر یہ کارڈ کرنا، اور ایک ایسے لیڈر کے خلاف جو اقوام متحدہ میں بول رہا ہے، جو اسلامو فوبیا کا اس نے ایشو اٹھایا، جو اس معاملے کو پوری دنیا میں لے کے چل رہا ہے، ان کے خلاف یہ قادیانی کارڈ کا استعمال کرنا، یہ از خود ایک خطرناک چیز ہے۔ وہ آخری کارڈ تھا، وہ بھی کھیل لیا۔ اب یہ کارڈ اب پیچھے جائیں 2016 میں جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی، جناب باجوہ صاحب کو اپائنٹ کرنا تھا، تو کہیں سے سن بن مل گئی کہ باجوہ صاحب آ رہے ہیں، تو یہ ان کے خلاف بھی مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ساجد میر صاحب نے بھی یہی کارڈ کھیلا تھا، اور یہی کارڈ، اور اس کے بعد ان کی گفتگو موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے غلط اطلاع دے دی تھی، یعنی اتنی بڑی بات کر کے اس کے بعد پھر اس طریقے سے۔ تو یہ جو مسلم لیگ نواز، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ کی بات کروں گا، ماڈل ٹاؤن لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کی نہیں، یہ اس طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور بہت ہی خطرناک آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی شرائط یہ رکھیں گے کہ جناب ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں بھی پھر رعایتیں دی جائیں، اور وہ رعایتیں یہی ہیں کہ ہمارے مقدمات ختم کروائے جائیں۔ اب وہ مقدمات جوڈیشری میں اب چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس، اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ جوڈیشری کے درمیان اور مریم بی بی اور کیپٹن صفدر اور نواز شریف کے درمیان معاملہ ہے۔ اب اس میں کوئی اور تو انوالو ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی عدالتیں اب اس طریقے سے اتنی وہ دبی ہوئی ہیں کہ جناب آپ کو جو کہیں گے وہ مان جائیں گی، وہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ 4 ہفتوں میں ایک کشیدگی جو ہے، اس میں مجھے سیاسی درجہ حرارت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف کوشش، ایک طرف مفاہمت کی کام شروع ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ پریشر اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کے ڈیمانڈز ہیں، یہ اپنی ڈیمانڈز لے کے آئیں گے جب یہ پریشر بہت زیادہ بڑھے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب آئیں آپ بھی ٹیبل پہ آ جائیں، اور پھر یہ اپنے کارڈ شو کریں گے کہ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ کیا کیا کارڈز رکھے ہوئے ہیں، کون کون سی ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کا اندازہ تو ہے۔ تو فی الحال یہی ہے صورتحال جی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف مفاہمت اور دوسری طرف مزاحمت شروع ہو چکی ہے، اور یہی بنیادی بات ہے۔ پہلے دن سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر تو مزاحمت ہی مزاحمت ہے۔ اب ایک اور جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نواز کو اور جاتی عمرہ کو، وہ یہ ہے کہ جو ان کا بھرم تھا کہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور یہ سیاسی طور پہ جیت سکتے ہیں اور یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، وہ بھرم جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اس غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے۔ اب ان کو اسی تنخواہ پہ میرا خیال ہے کام کرنا پڑے گا کہ جو حصے میں آتا ہے تھوڑا بہت وہ لیں، اٹھائیں اور کام کو چلنے دیں آگے۔ اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔